السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، کل جو درس آپ کے سامنے سنایا گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حدیث جبرائیل کے نام سے، تو اس میں سے چند سوالات تھے، تو اسی کا تکملہ آج آپ کے سامنے ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو بات آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور وہ تھے صحابی رسول حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ. ان کے نام کے بارے میں، ان کے نام سے جو ہے الکلبی، کلبی جڑا ہوا ہے. عربی زبان میں کلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں، تو یہ ان کے نام سے یہ جو کلبی جڑا ہوا ہے، یہ الگ وجہ ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنو کلب، تو اس قبیلے کے یہ رہنے والے تھے. یہ نام جو ہے ان کے باپ دادا نے کوئی رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ ان کا نام ہے دحیہ. ان کا نام دحیہ ہی ہے. بقیہ قبیلے کی وجہ سے ان کو وہ نام دیا گیا، جیسے قریشی بولتے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے یہ کلبی بھی ایک قبیلے کا نام ہے. تو وہ قبیلے کے ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے قبیلے کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام دحیہ ہی ہے. تو یہ نام کے سلسلے میں ایک وضاحت رہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہی کی شکل میں کیوں آیا کرتے تھے؟ یعنی لوگ بہت ہیں، انسان بہت ہیں، خود صحابہ کرام بہت ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اسی صحابی کی شکل میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ جو ہے اسلامی تاریخ میں اپنی ایک الگ بات رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام لاتے ہیں، اگرچہ کہ اسلام لانے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. جنگ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوتے ہیں، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، یعنی کہ مسلمان ہی نہیں تھے تو شامل بھی نہیں ہوئے. جنگ بدر کے بعد جتنے غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے، تو اس میں یہ صحابی بھی شامل رہے، حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ. ان کی زندگی کے بارے میں ایک بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، اس میں سے ایک بیوی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں. یہ صفیہ کون ہے؟ یہ صفیہ جو ہے اصل میں ایک یہودی کی بیٹی تھی، اور وہ یہودی کوئی معمولی یہودی نہیں تھا، بلکہ قبیلے کا سردار تھا. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ایک جنگ میں گئے، تو اس جنگ کے اندر جو لوگ قید ہوئے، مرد عورتیں، تو ان میں سے صفیہ بھی تھی. تو ان کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد جو ہے قیدی بن کر کے آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کیے، مال غنیمت جیسا تقسیم کرتے ہیں ویسے ہم مال غنیمت تقسیم کیے، تو اس میں سے قیدیوں کو بھی تقسیم کیے. تو حضرت صفیہ جو کہ پہلے یہودی ہیں، یہودی یعنی کہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، وہ قیدی بن کر کے آتی ہیں اور ان کے حصے میں آتی ہیں حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کے. تو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ خود اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک یہودی سردار کی بیٹی جو ہے میرے حصے میں رہے، پسند نہیں کیے. تو اس لیے وہ اور پھر دیگر صحابہ کی بھی خواہش تھی کہ سردار کی بیٹی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہے تو بہتر رہے گا. صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ان کے حصے سے ان کو آزاد کرایا گیا. پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی بن کر کے آئے تھے، یعنی کہ غلام سمجھیں، تو اس سے ان کو آزاد کیا
اور پھر وہ مومن اسلام قبول کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیویوں میں شامل ہو گئیں۔ تو یہ صفیہ ہے کون؟ یہ صفیہ اصل میں حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی، بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ تو یہ حضرت دحیہ کی ایک قربانی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بظاہر شکل و صورت کے حساب سے بڑے خوبصورت تھے۔ خوبصورت کتنے تھے؟ یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا، ایسا کہا نہیں کہ یہ ان کی شکل ہے، بلکہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے معراج کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی جب معراج گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کو دیکھے تو ان پیغمبروں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کئی ایک پیغمبروں کے بارے میں یہ بتایا کہ فلاں پیغمبر فلاں صحابی کی جیسا مجھے نظر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی دیکھے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے عروہ بن مسعود الثقفی جیسے ہیں، یہ ایک انصاری صحابی ہیں عروہ بن مسعود۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو مجھے عروہ یاد آ گئے، یعنی کہ عروہ جیسی شکل و صورت شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا، اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے کہا کہ رأیت جبرائیل کأنہ دحیہ، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی شکل و صورت دحیہ جیسی لگی، وَكَانَ دحیہ حسینا جمیلا، اور کہا کہ دحیہ خود بھی خوبصورت انسان ہے۔ یہ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صحابی ایک خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کی وجہ سے مدینے میں اس قدر مشہور تھے، کہا جاتا تھا یوسف العرب، یوسف العرب، یہ عرب کے یوسف ہیں۔ ایک تو یوسف ہیں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کے یوسف ہیں، یوسف العرب کہا جاتا۔ تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت تھے، تو ان کی یہی خوبصورتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ گھر کے باہر، حضرت عائشہ گھر میں ہیں، باہر اللہ کے نبی جو ہے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ کے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت دحیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہتی ہے، پھر بعد میں اللہ کے نبی جو ہے اتر کے گھر کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کھڑے کھڑے ہی اتنی دیر بات کرا دیے، گھر میں بلا لینا تھا حضرت دحیہ کو۔ تو اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، دحیہ کی شکل میں جبرائیل تھے، تو وہ دحیہ ہوتے تو بلا لیتے، دحیہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو وہی لے کر کے آئے، تو اسی سلسلے میں ہماری گفتگو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک مواقع پر اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی صحابی حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ ان کی بڑی قربانی رہی اسلامی تاریخ کے اندر۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی جو ہے مدینے سے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، ان کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے۔ مدینے کے یعنی عرب کے اطراف و اکناف میں جو مشہور علاقے تھے، بادشاہ تھے، اللہ کے نبی جو ہے ان کو خط لکھ کر کے بھیجے۔ تو اس میں سے حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی جو ہے سفیر بنا کر کے بھیجے، اور وہ بھی کدھر؟ قیصر روم کی طرف، جو ملک روم ہے، تو ملک روم کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر، شاہ قیصر بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجے۔ حضرت دحیہ جو ہے خط لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتے ہیں، جا کر کے
اللہ کے نبی بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ خط پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو خط ہوتا بہت مختصر خط، اور خط میں جو باتیں ہوتی ایک دم مختصر اور جامع باتیں ہوتی۔ اللہ کے نبی شروعات میں لکھتے کہ یہ محمد کی طرف سے ہے، فلاں فلاں بادشاہ کی طرف۔ اس کے بعد کہتے سلام علی من اتبع الہدی، اس انسان پر اللہ کی سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایک سلام کا وہ طریقہ ہے جو غیر مسلموں کو کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ایک غیر مسلم کو ڈائریکٹ سلام نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ سلام کیا تو بھی جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سلامتی کا مستحق غیر مسلم نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کی سلامتی کا مستحق بننے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ جو ایمان والا ہے ہی نہیں ہے تو اس کو سلامتی کی دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو لیکن اللہ کے نبی کے جو خط تھے وہ خطوط میں اللہ کے نبی یہ الفاظ لکھتے سلام علی من اتبع الہدی، یا پھر السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہے اس انسان پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، ہدایت کو اپناتا ہے، اس کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے شروع میں پھر اللہ کے نبی نے اس خط کے اندر بادشاہ کو سمجھایا کہ ہم تمہیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت جس کو اگر تم قبول کر لو گے تو تمہیں تمہارا ثواب، یعنی اسلام قبول کرنے پہ تم کو بھی ثواب ملے گا، اور تم کو دیکھ کر تمہاری جو رعایا، تمہارے ماتحت جو عوام ہے وہ بھی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ اور اگر اس کے برعکس اگر تم ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے گناہ کے ساتھ اپنی رعایا، اپنی پبلک کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا، اس لیے کہ عوام رعایا ماتحت ہوتی ہے بادشاہ کے۔ بادشاہ جو دین پر ہوتا ہے اس کی عوام حکومت میں اکثریت اسی دین پر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ کا گناہ، یعنی کہ یہودی عیسائی جو بھی ہیں وہ ہونے کے ساتھ آپ اپنا گناہ بھی اپنے سر پہ لیں گے اور اپنے عوام کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ وہ جو بادشاہ تھا اسے یہ باتیں بہت اچھی لگیں، خاص کر کے ایک آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی بادشاہ ہوتے تو ان کو خط لکھتے ہوئے ایک آیت ضرور شامل کرتے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، یعنی یہودی اور عیسائی جن کو اللہ تعالیٰ کتابیں دیے پیغمبروں کے ذریعے سے، موسیٰ کے ذریعے سے، عیسیٰ کے ذریعے سے جو کتابیں ان کو دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب کے نام سے ان کو یاد کیا اور کہا کہ یا اہل الکتاب تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کے طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ برابر کس حساب سے؟ کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں جو پیغمبر لے کر آئے، ان کی کتابوں میں، ان کی باتوں میں، وہ پیغمبروں کی زندگی میں دعوت یہ تھی کہ ایک ہی کلمے کی طرف آؤ، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی طرف تمہارے پیغمبروں نے بلایا، تمہاری کتابوں میں وہی ہے، تو ہماری کتاب یعنی کہ قرآن میں بھی وہی ہے، تو اسی ایک بات پر ہم دونوں جمع ہو جائیں گے، اس ایک بات پر ہم دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ بات کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب نہ بنائیں، کسی اور کو رب نہ بنائیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیل لیتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان والوں میں سے ہی ہیں، یعنی ہمارا کام ہے دعوت دینا، بولنا۔ اگر آپ ایمان لے کر آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی رعایا کا ثواب ملے گا، اگر ایمان نہیں لائیں گے آپ کا گناہ بھی ہوگا، آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی ضرور لکھ کر کے بھیجتے۔ اللہ کے نبی کے خطوط پر ایک تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ قیصر کو جو خط لکھ کر کے بھیجے، جسے حضرت دحیہ لے کر گئے،
تو اکثر تاریخی روایات میں جو بات ملتی ہے، بادشاہ متاثر ہوا لیکن اسے خوف تھا. روایت کے الفاظ ہیں ذہب ملکی وقتل قومی، کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان یہ ہوگا کہ میری حکومت چلی جائے گی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے. تو اسے اس بات کا ڈر تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی حضرت دحیہ اس کے دربار میں گئے اور جس انداز سے انہوں نے دعوت دی، بڑا متاثر ہوا. اور الرحیق المختوم تاریخ میں جو ہے اس بات کا ذکر ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے قیمتی تحائف تحفوں کے ساتھ بھیجا. حضرت دحیہ جو ہے وہ تحفے لے کر کے آئے. اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں پورے ڈاکو لوٹ لیے. پھر بعد میں جب مدینہ پہنچے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبرگیری کے لیے دوسروں کو روانہ کیا. بہرحال واقعہ الگ ہے. حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ جو ہے اسلامی تاریخ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں. دیکھیے، سفیر کی حیثیت سے اس زمانے میں دوسرے ملک کو جانا اور پھر بادشاہ کے پاس جا کے اس کو خط دینا بہت بڑی بات تھی. کیوں پتہ ہے؟ یہ جو خط اللہ کے نبی صحابہ کرام کو دے کر بھیجے، اس میں سے کئی صحابہ کو بادشاہوں نے قتل کیا غصے میں آ کر کے، کہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے تھا تو ان کو غصہ آ گیا کہ یہ کون سا انسان ہے کہ بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. بہت کچھ ہوا. تو یعنی کہ سفیر بن کر کے جانا گویا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا تھا. حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ جو اسلام اگرچہ کہ بعد میں قبول کیے لیکن اسلامی خلافت میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے. مسلمانوں کے کئی جنگوں کی کمانڈری حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ کیے. تو اسلامی تاریخ میں ان کی بڑی خدمتیں ہیں. کہنا کیا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو صرف خوبصورت ہی نہیں تھے، خوبصورت تو تھے ہی، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی قربانی کے ذریعے آتی ہے. حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں جنگوں کے اندر ایک غزوہ چھوڑ گیا لیکن ایمان لانے کے بعد سے ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے برابر ساتھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی یہ برابر صحابہ کرام خلفاء کا ساتھ دیتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. احادیث میں خاص کر کے امام ترمذی نے ان کے تعلق سے ایک بات یہ نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ثبوت میں بہت تحفے دیا کرتے تھے، بہت تحفے. یہ جہاں بھی جاتے سفر میں واپس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی تحفوں سے نوازتے تھے. اللہ کے جب یہ خود تاجر تھے، یعنی کہ ان کا کاروبار تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت میں جب بھی ان کو نفع ہوتا تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جھبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے والے یہی ایک صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا. ملک شام کو اکثر تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. ملک شام اس زمانے کے اندر ایک یعنی کہ ترقی یافتہ ملک تھا، تو وہاں سے بہت سارے قیمتی ساز و سامان لے کر آتے، اللہ کے نبی کو تحفے دیتے. تو بہرحال ان کی اپنی ایک زندگی ہے. حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، تو ان کی یہ ساری خدمات ہیں اور اس جیسی اور بہت ساری خدمات ہیں جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے. یہ خود ان کے لیے بہت ہی عزت والی بات ہے کہ ہزاروں صحابہ کرام میں ان کی شکل و صورت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنایا. یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی دیکھیے اپنی جگہ کچھ الگ ندرت رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک الگ کمال ہوتا ہے. ایک ایک صحابی کے اندر آپ کو ایک ہنر ملے گا، ایک الگ بات ملے گی، ایک الگ نیکی ملے گی. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک الگ لگاؤ تھا. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جس درجہ محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی بدلے میں ویسی ہی محبت کرتے تھے. ایسی محبت کرتے تھے کہ دکھنے والوں کو لگتا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کر رہے ہیں. اور کبھی کبھار تو صحابہ کرام سوال کر لیتے
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ایک الگ محبت کا تناؤ رہا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام اپنی جگہ، ہر ایک صحابی کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہر ایک صحابی کی زندگی میں آپ پڑھ لو، کسی بھی صحابی کی زندگی کے اندر کچھ ایسی نیکیاں آپ کو ملیں گی جو اللہ کے نبی سے ان کو قریب رکھتی ہیں، ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ صحابی جن کے بارے میں ہم نے کل جو سنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، ان کی یہ چند خوبیاں، کمالات تھے جو تاریخ میں، سیرت میں، احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق ہماری زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا والوں کو چھوڑ کر کے دنیا کے جو لیڈران ہیں ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے یہ جو عظیم صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں وہ صحابہ کو اپنا آئیڈیل مان کے ان کی زندگی کے مطابق ان کی قربانیاں، ان کی خدمات کو سمجھتے ہوئے ان کا کم سے کم حصہ اپنی زندگیوں میں لانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔